الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا آمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت واجب الاحترام سامعین، محتشم اور اسٹیج پر جلوہ گر استاذ ذی مقام قاری محمد عمران صاحب، حافظ گل مواز صاحب، دیگر جو بھی جلوہ گر ہیں، باقی آنے والے جتنے احباب اس مقدس محفل کے اندر، ایصال ثواب کی محفل کے اندر جتنے سامعین حاضرین شریک ہوئے، سب کا آنا اور ہمارے یہاں آنا، حاضر ہونا، دعا گو ہوں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت کا شرف عطا کر کے قیامت کے دن ہمارے لیے باعث نجات، باعث ثواب و اجر بنائے. چند منٹ کی گفتگو ہوگی، مگر تھوڑا سا آپ مجھے توجہ کے ساتھ ٹائم دیں گے تو میں انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کے اندر ایک پیغام ہے جو آج ہم سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیدا کیا، اس کی تخلیق کردہ انسانیت، پھر اس نے زندگی بھی دی، موت بھی دی، اس کا مقصد کیا تھا اس کو سمجھیں گے، اور پھر دعا گو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الذی خلق الموت والحیاء. فرمایا وہی ہے ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، تخلیق کیا، اس کی پیدائش کی، کریشن کی، اس لیے اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا. فرمایا لنبلوکم، اے ابن آدم ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون خوبصورت اور حسین عمل کر کے آتا ہے. عموماً عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کر کے آتا ہے. مگر میرے مربیوں میں شیخ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس العلی ترجمہ کرتے ہوئے کچھ اور انداز اختیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتا ہے کہ ہم یعنی اشارہ ہے اللہ کی ذات کی طرف کہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے خوبصورت اور حسین تر عمل کون کر کے میری بارگاہ میں پہنچتا ہے. حسین عمل کب بنتا ہے, خوبصورت عمل کب بنتا ہے, چل کر بتاتا ہوں. مگر یاد رکھیں انسان کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اللہ نے بڑی نعمت بنایا. پھر موت آ جاتی ہے, بندہ مر جاتا ہے. ہر بندے کی موت ایک جیسی نہیں اور ہر بندے کی زندگی بھی ایک جیسی نہیں. اس کا ایک سادہ سا لاجک جواب یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کسی کے بارے یوں جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ مر گیا, فلاں مر گیا. ایک بندہ وفات پاتا ہے, کوئی کہتا ہے وہ بندہ وفات پا گیا. ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے, اس کے بارے کہا جاتا ہے اس کا وصال ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زندگی تو گزری, مر گیا اس کی بھی گزری. زندگی جو وصال کر گیا اس کی بھی گزری, زندگی جو انتقال کر گیا اس کی بھی گزری. مگر الفاظ کی چناؤ کے اندر بھی تبدیلی آ گئی. آخر یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تبدیلی یقیناً اس وجہ سے ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو حسین بنا دیا, خوبصورت بنا دیا, اس کی زندگی کی وجہ سے اس کی موت کا نام بھی تبدیل ہو گیا. ایک سادہ سا زندگی عام سی زندگی گزار کے گیا تو گیا, مر گیا. اگر کسی نے اس کو خوبصورت گزار کے حسن عمل کے ساتھ گیا, ایکم احسن عملا, جس نے حسین تر خوبصورت زندگی گزار کے گیا تو اس کے بارے کہا جاتا ہے وہ وصال کر گیا, وہ انتقال کر گیا. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسین تر زندگی کب بنتی ہے اور حسین عمل کی قرآن نے بات کی. اور قرآن نے یہ بھی نہیں کہا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ کی جگہ اکثر عملا, ایکم اکثر عملا کی بات بھی نہیں کی کہ تم میں سے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زیادہ عمل کون کر کے میری بارگاہ میں پہنچتا ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ زیادہ عمل کوئی نہ کرے, نہیں, کثرت عمل بھی کر کے آنا ہے, عمل کے انبار بھی لے کر آنا ہے دنیا سے. مگر یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ بھائی اعمال کی کثرت تو ہو مگر کہیں اس کے اندر حسن اور حسین اور خوبصورتی نہ ہو. خالی ردی کے عمل لے کر آئے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کثیر بھی ہوں تو قبول نہیں. سبحان اللہ. زیادہ عمل کر کے لاؤ تب بھی قبول. میں بڑی لاجک اور بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں, اب تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سادہ لفظوں میں بہت کچھ سمجھایا. اس کو زیادہ عمل, کثرت عمل, جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ردی کے طور پہ عمل اگر کر کے جاؤ گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. مگر اگر چھوٹا سا عمل ہے مگر حسین تر ہے, خوبصورت ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی بڑا ہو جائے گا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جائے گا. کیوں؟
چھوٹے عمل تو چھوٹا تھا مگر بڑا کیسے ہوا؟ اس کے اندر جو حسن تھا، اس کے اندر جو اس کی خوبصورتی تھی، اس حسن عمل نے چھوٹے عمل کو بڑا عمل بنا دیا، اور قرآن اس کا مطالبہ کر رہا ہے، اس طرح متوجہ کر رہا ہے۔ اب حسین عمل کیسے بنے گا، خوبصورت عمل کیسے بنے گا، اس کی بھی بڑی صراحت کے ساتھ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ حسین عمل میں چاہتا ہوں، اور حسین عمل کب بنے گا؟ جب اس کے اندر حسن ہوگا۔ حسن کیسے آئے گا؟ کہ جب اس کی جو بھی عمل ہوگا اگر وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اگر کیا جائے گا تو اللہ کی رضا اور خالصیت مخلص عمل جو ہوگا اس کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کر دے گا۔ کیا پیدا کر دے گا؟ خوبصورتی پیدا کر دے گا۔ اللہ کی رضا، اللہ کی منشا کے لیے کیے جائے۔ چھوٹا عمل بھی کہہ رہا ہوں تو وہ بھی لوجہ اللہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں اعمال تو تم نے کر کے آنے ہی ہیں، مگر یاد رکھیں میں ایک تمہیں معیار دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل کرو اس کے حسن کو دیکھو، اس کی خوبصورتی کو دیکھو، اور اس کی کوالٹی کو دیکھو، کوانٹیٹی کو کبھی نہ دیکھنا۔ کوالٹی کی بات کیا مطلب؟ دیکھیں نا، آپ بازار میں جاتے ہیں، کسی کوئی چیز سودا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی چیز خریدنے لگے تو دیکھتے ہیں کہ یار یہ مال کیسا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے۔ مثلا ایک گلاس شیشے کا یہ پڑا ہے تو لیں گے تو بھائی یہ اچھا ہے، اچھی کمپنی کا ہے یا ہلکی کمپنی کا ہے۔ گارڈر لینا ہے، ٹیار لیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ سیمٹ لے تو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھئی اچھا ہے یا ہلکی کمپنی کا ہے، کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ تو چیز جو لی جاتی ہے، پیسہ دے رہے ہیں آپ، فری تو نہیں لے رہے، مگر اس کی کوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے۔ آج تو معاشرے کے اندر علم مروج ہو رہا ہے، تعلیمی سکولوں کالجوں میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں یہاں تعلیم کا معیار کوالٹی کیا ہے، ادارے کے اندر پڑھایا کیا جاتا ہے، نصاب کیا ہے، تو خاص فوکس کیا جاتا ہے۔ اخراجات آپ برداشت کرتے ہیں، فیسیں دیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ مدرسے میں جائیں، کسی مسجد میں جائیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ استاد یہاں کیا پڑھاتا ہے، کون سا نصاب مروج ہے، کون سا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ اچھی بک، اچھا سلیبس، اچھی گرامر، اچھی کتاب، اچھا قاعدہ، اگر پڑھانے والا کوئی صحیح تربیت کرنے والا ہو تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ مزہ آ گیا، اب میں یہاں بچوں کو پڑھاؤں گا۔ ایمانداری سے بولیں، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سیم قرآن بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اعمال دیے وہ تو دیے ہمیں، اس کا معیار دیکھے نا، اس نے جو ہمیں اعمال دیے تو یہاں تو اس نے اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس صورت میں عطا کی، یہ فرائض ہے۔ کیا ہے یہ؟ فرائض۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے فرائض ہے۔ باقی دیگر نوافل عبادات ہے، مثلا تلاوت قرآن ہے، درود پاک ہے، اور ذکر و اذکار ہے، استغفار کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا بے شمار تسبیحات ہیں، یہ نوافل میں آتے ہیں، نفلی عبادت ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض دیے وہ اللہ تبارک و تعالی گنتی کی صورت میں ہمیں عطا کیے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب قیامت کے دن عالم حشر میں ہم پہنچے گے تو چاہیے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنتی کی صورت میں دیے، اور پھر وہاں لے بھی گنتی کی صورت میں کہ نمازیں کتنی پڑھ کے آؤ، 4 پڑھیے، 2 پڑھیے، 6 پڑھیے، کتنی پڑھ کے آؤ، زکوٰۃ کتنی دیے، کتنی تعداد میں، تو وہاں تعداد کے اعتبار سے اس کا حساب کیا جاتا، پھر اس کا اجر دیا جاتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں نماز کتنی تعداد میں دیے، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کتنی نمازیں پڑھ اللہ نے فرض کیے؟ 5۔ تعداد ہے یا نہیں ہے؟ بولیں تعداد ہے یا نہیں ہے؟ تعداد ہے 5 عدد۔ روزہ کتنے ہیں؟ 30 عدد، 30 روزے عطا کیے، 5 نمازیں عطا کی۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا نہیں ہے؟
اسی طرح اگر زکوٰۃ دیکھیں تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، مگر کس پر؟ 7.5 تولے سونا اور چاندی اور 52 تولے چاندی، یہ اس کی مالیت کے برابر قیمت۔ تو مطلب اس کی ایک لمٹ بتائی، ایک تعداد بتائی۔ باری تعالیٰ جب تعداد میں دے رہا ہے تو قیامت کے دن تیرا حساب کس صورت میں ہوگا؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن سارے لوگ جب محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا میزان رکھو، فرمایا اب ان کے اعمال تولے۔ اب وہاں جب اعمال تولے جائیں گے تو وہاں اللہ حساب جب دے رہا ہے بندوں کو حساب لے رہا ہے تو تول کے حساب لے رہا ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ رب العزت جس طرح یہاں گنتی کے اندر ہمیں نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ، اس طرح گنتی کی صورت میں لیتا، برابری ہو جاتی، جس طرح بھی ہوتی، حساب و کتاب اس طرح کرتا، مگر اس نے فرمایا نہیں۔ اب میں سوال کروں گا، باری تعالیٰ ہمارے ذہن کے اندر، انسانی عقل کے اندر، عقل سوچے گی، عقل اس وقت بھی پرکھے گی مولا یہ کیا ہے کہ تو نے ہمیں گنتی کی صورت میں ہمیں وہاں اعمال دیے اور اب یہاں گنتی کی صورت میں نہیں، بلکہ ہم کوانٹی کی صورت میں آپ نے دیے، کوانٹی کی صورت میں لیتے، مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کوالٹی کو چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ اعمال لے کر آئے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو بھی لے، اس کی کوالٹی کو دیکھو۔ اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں نے تمہیں یہی سمجھایا تھا کہ میں نے تم سے اعمال کا حساب لینا ہے، مگر یاد ہے کہ لینا تو تب ہے جب میں چاہتا ہوں کہ اعمال تو میں نے تمہیں دیے، تعداد کی صورت میں دیے، مگر میں نے تمہیں کہا تھا ایکم احسن عملا، کہ میں تمہارے اعمال قبول تب کروں گا جب اس کے اندر اس کی کوالٹی اچھی آئے گی۔ کیا آئے گی؟ اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟ اعمال کا ڈھیر ہو مگر اس کے اندر حسن نیت صحیح نہ ہو، اعمال کا ڈھیر ہو مگر اس کے اندر حسن نہ ہو، اعمال کا ڈھیر ہو مگر اس کے اندر اس کی کوالٹی کمزور ہو، نیت میں فرق ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، اور بھی کئی چیز صورتیں ہو سکتی ہیں، دکھلاوا ہو سکتا ہے، اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مطلب کیا کہ فرمایا میں ساری زندگی میرے پیغمبر آئے، میرے نبی آئے، میرے رسول آئے، اولیاء و صالحین حضور کے جو وارث ہیں، وارثان نبوت، اولیاء تمہیں سمجھاتے رہے، پھر علماء آتے رہے، وہ تمہیں سمجھاتے رہے کیا سبق سیکھ کے آئے تھے، کیا پڑھ کر آئے تھے، کیا سیکھ کر آئے تھے، کیا اعمال لے کر آئے۔ میں نے کہا تھا کہ اعمال میں قبول کروں گا مگر اعمال کی کیا چیک کروں گا؟ بولیں، اعمال کی کیا کروں گا؟ کوالٹی چیک کروں گا۔ جس کی کوالٹی اعمال کی حسین تر ہوگی، خوبصورت ہوگی، نیت بھی صاف ہوگی، اچھے اور خوبصورت حسین عمل کر کے جو آئے گا، اگر تھوڑے بھی ہوں گے تو بھاری زیادہ پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سارا دار و مدار اس آیت کی روح سے اللہ کس پہ لگا رہا ہے؟ بولے میرے ساتھ، کیا؟ حسن عمل۔ کیا بات کر رہا ہوں؟ ایکم، بولیں ایکم احسن عملا، تم میں سے جو بہترین، خوبصورت اور حسین تر جو عمل لے کر آئے گا، میری بارگاہ میں پہنچے گا، تو فرمایا میں اس کے عمل قبول کر لوں۔ باری تعالیٰ اب ہم سمجھ آ گئی، ہمیں یہاں تک تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی منشا خداوندی یہ ہے کہ اچھے عمل، خوبصورت عمل اور حسین تر عمل اللہ چاہتا ہے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے۔ اب اگلی بات بڑی اہم، مجھے میں نے کہا کہ حسین تر عمل کب بنے گا؟ پہلی تو بات یہ کہ اللہ کی رضا شامل ہے، لوجہ اللہ، خصوصیت و خالصتاً۔ اب دوسری وجہ اس کے اندر ایک اور چیز کہ حسین عمل کب بنے گا؟ دیکھیں ہر عمل، مشکل لگ رہا ہوگا لیکن میں آسانی کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون حسین تر اور خوبصورت عمل کر کے میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے کہا حسین عمل کب بنے گا، خوبصورت عمل کب بنے گا؟ ایک تو اس کا لاجیکل جواب آپ کے سامنے آ گیا، اب دوسرا بھی سنیں کہ خوبصورت عمل اور عمل کے اندر حسن نیت کب ظاہر ہوگی؟
دیکھیں جو بھی عمل کرتے ہیں نا اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. جیسا انسان کا ایک جسم ہے نا، جیسے میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں، جسم ہے یہ ظاہر ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے وہ ہے روح. بولیں کیا ہے؟ روح. ظاہراً جسم ہے، اس کا اندر کیا ہے؟ باطن میں کیا ہے؟ روح ہے. جسم اور روح ہوں تو تب جسم کی اہمیت ہے، اور اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ جسم کہیں گے وہ کیا ہوگا؟ مردہ. کیا ہو جائے گا؟ بولیں کیا ہو جائے گا؟ مردہ. مثال کے طور پر کوئی بندہ، عام میں سے آپ جتنے احباب بیٹھے ہمارے کئی اعزاء کارب چلے بھی جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. ایک بندہ بیمار ہو گیا، سارے لوگ اس کے پوچھنے کے لیے آ گئے. کوئی دوست آ رہا ہے، کوئی احباب آ رہا ہے، کوئی رشتہ دار آ رہا ہے، کوئی دیگر لواحقین جو اس کے ساتھ تعلق دار آ گئے. ایک انسان زندگی گزارتے اس کے ساتھ بے شمار تعلقات بنتے ہیں، اس کا باپ کا، ماں کا، بہن بھائی اور رشتہ داروں کا، ماموں چاچو، سارے تعلقات رشتہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک زندگی گزارا ہوتا ہے. وہی بندہ بیمار ہو گیا، چارپائی پہ آ گیا، لوگ آنا پوچھنا شروع ہو گئے. کوئی چاچا آ رہا ہے، کوئی ماموں آ رہا ہے، کوئی خالہ زاد بھائی آ رہا ہے، کوئی کزن آ رہا ہے، دیگر افراد آ رہے ہیں، کوئی محلے دار آ رہا ہے، کوئی شہردار آ رہا ہے، کوئی بھی آ کر ہر بندہ اپنی رہ دے رہا ہے. کوئی اس کی بیماری کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی پوزیشن کو دیکھ رہا ہے، اور پوزیشن کو دیکھ کر کہتا ہے، ہر بندہ اپنی طرف سے جذبات کا اظہار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بھائی میرے لیے کوئی لائق حکم کو خدمت ہو. کوئی کہتا ہے بیمار آ کر، ایک بندہ صحت مند آیا، اس کا رشتہ دار اس نے کہا یار اس کی بیماری بہت طویل ہو رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے، یار میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اگر خون کی ضرورت ہے تو میں خون دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ لاش پڑی ہے، وہ بندہ پڑا ہے، وہ جسم پڑا ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، تو سارے قربانی پہ تیار ہو جائیں گے. کوئی کہے گا میں جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی کہے گا میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. کوئی کہے گا کہ میں اپنی جو کچھ پیسہ دینے کے لیے، اگر مال کی ضرورت تو مال دینے کے لیے تیار، اس کی جان بچ جائے. ہر بندہ، ہر رشتہ دار، ہر دوست، ہر قریبی رشتہ دار، یا دور کا ہو، شہر کا ہو یا باہر کا ہو، اس کا تعلق دار، ریلیونٹ رشتہ دار، قریبی پڑوس جو بھی ہو، ہر بندہ قربانی دینے کے لیے اس شخص کے لیے تیار. بولے تیار ہے یا نہیں؟ تیار ہے. کیا کہ ایک بندے کی جان قیمتی وہ بچ جائے. بولیں ایک بندے کی قیمتی جان ہے وہ بچ جائے. سارے دوست تیار ہیں، احباب، دوست، قریبی رشتہ دار سارے تیار بیٹھے ہیں. اس کی حالت اور چینج ہوتی گئی. اب سارے لوگ جمع ہو گئے، دیکھ رہے ہیں بھئی کیا بن رہا ہے، بندہ تو ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، جلدی کرو ہسپتال لے جاؤ، جلدی کرو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. سارے تیار ہیں، قربانیاں بھی ساروں کی پیش ہو رہی ہیں. اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح کفن سے اسی سے پرواز کر جاتی ہے. جو ہی اس کی روح نکلی، جسم وہی ہے، اعضاء وہی ہیں، آنکھیں وہی ہیں، جسم وہی ہے، اور ہاتھ وہی ہیں، پاؤں وہی ہے، جسم سارا وہی سلامت پڑا ہے. اب کوئی نہیں بولے گا کہ میں اس کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اب کوئی نہیں کہے گا، باپ بھی نہیں کہے گا، ماں بھی نہیں کہے گی، بہن بھی نہیں کہے گی، رشتہ دار بھی نہیں کہے گی، دوست احباب بھی نہیں کہیں گے. کوئی بھی کسی کو، اتنے احباب سارے بیٹھے تھے، پہلے سارے کہہ رہے تھے جب روح نکلی تو جسم، خالی جسم ہے نا، اس کے اندر روح نہیں ہے. اب وہ جسم عام جسم نہیں، وہ کیا ہو گیا؟ مردہ جسم ہو گیا. جب مردہ ہو گیا تو اب اس کی کوئی اہمیت ہمارے ہاں، بولیں اس کی اہمیت ہمارے ہاں نہیں رہی. وہ مردہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ظاہر جسم تو ہے، مگر اس کے اندر جو روح ہے، وہ جو جسم کو چلا رہی تھی، گھما رہی تھی، پھرا رہی تھی، جس کی اہمیت تھی، وہ کیونکہ روح نکل گئی، اب جسم لاشا ہو گیا. بولیں جسم کیا ہو گیا؟ لاشا ہو گیا، وہ میت ہو گئی. اب کوئی اس کو یہ بھی نہیں کہے گا یہ میرا چچا ہے، رشتہ داری بھی ختم ہو جائیں گی. کیا کہیں گے؟ بولی تبدیل ہو جائے گی، نام تبدیل ہو جائے گا. اب سارے احباب پوچھے گا بھائی بولو میت کا جنازہ کس وقت ہوگا، میت کی تدفین کب ہوگی، تو بولی بھی چینج ہو جائے گی. کوئی یہ تو نہیں میرے ماموں کا، میرا چاچو کا جنازہ، یہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل سارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ میت میت کے لفظ بولے جاتے ہیں. کیوں کہ روح نکل گئی. میں نے کہا جس طرح انسان کا جسم ہوتا ہے اس کے اندر روح ہے، تو روح ہے تو جسم بھی سلامت، اس کی اہمیت. اگر روح نکل گئی تو جسم لاغر ہو گیا، مردہ ہو گیا. اور پھر مردوں کے لیے کہاں
کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اپنے اس کو گھر لے آتے ہیں، سارے کہیں گے اس کو اب مردوں کے قبرستان کے اندر جا کر اس کی تدفین کر دیجیے۔ کوئی اس کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہوگا؟ بولیں، اپنے گھر رکھنے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کوئی قریبی کتنا ہی کیوں نہ ہو، کوئی زیادہ اس پر فدا ہونے والا کیوں نہ ہو، ہر کوئی کہے گا اس کو قبرستان کے اندر، مردہ قبرستان کے اندر جا کر اس کی تدفین کر دیجیے۔ جنازہ ہوگا، تدفین ہو جائے گی، اہمیت ہی ختم، بندہ ہی بھی گیا، اہمیت بھی نہ رہی۔ کیوں کہ اس کا ظاہر جسم تو تھا مگر اس کی روح نکل گئی۔ اب یہاں میں پلٹ کر اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے بہت سی مثالیں دے کر واضح کرنا چاہتا ہوں، لوگوں عمل کی کوالٹی کو دیکھو، عمل کی کوانٹٹی کو نہ دیکھو کہ وہ تعداد میں کتنے۔ ایک بندہ تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، مگر اس کے اندر اس کی نیت خوبصورت، وہ عمل نہیں کرتا، اس کو حسین نہیں بناتا، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل اور تسبیح و تحلیل بھی رد ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ رد ہو جائے گی۔ اور اس کو اٹھا کر ان اعمال کو، اللہ نے بھی ردی والے اعمال کے لیے بھی ایک جگہ بنائی ہے، یا دنیا کے لیے مردہ جسم جس کے اندر روح نہ ہو اس کے لیے قبرستان مردوں کا قبرستان ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے مردہ اعمال جس کے اندر اصل روح نہ ہوگی، مردہ اعمال جس کے اندر حسن نیت صحیح نہیں ہوگی، اللہ ان کے لیے بھی ایک جگہ بنا رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوزخ۔ بولیں، وہ کیا ہے؟ دوزخ۔ اللہ حسن عمل چاہتا ہے، حسین عمل چاہتا ہے، خوبصورت عمل چاہتا ہے۔ فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے بندے مومن، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سمجھو میں تمہارے عمل کا محتاج نہیں ہوں۔ میری تو تسبیح حمد و ثنا آسمانوں پہ بھی ہو رہی ہے، زمینوں پر بھی ہو رہی ہے، شجر و حجر بھی کر رہے ہیں، زمین کے چپے چپے پر، آسمان کے اوپر، فلک، چاند، ستارے، سورج بھی میری تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، فرشتے بھی میری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے بندے تیرے عمل کی؟ میں تو تیرے عمل کے حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو تیری نیت دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو تیرے عمل کے اندر جو ایک خالص روح ہے میں اس روح کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس عمل کے اندر روح ہے تو آجا، میری جنت تیرے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ پاک فرمائے گا آ بندے آجا، میری جنت تیرے لیے، یہ ساری رونق کی نعمتیں، حوران جنت، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، مگر حسن عمل چاہیے، حسن نیت چاہیے، حسین تر عمل چاہیے۔ حسین عمل کب بنے گا؟ میں نے کہا ایک اللہ کی رضا، دوسری حسین عمل تب بنے گا جب اس عمل کی روح بھی ہوگی۔ کیا؟ اس عمل کی روح بھی ہوگی۔ اب عمل کا ظاہر کیا ہے؟ ہر عمل کا ایک ظاہر بھی ہے، ہر عمل کا ایک باطن بھی ہے، ہر عمل کا جسم بھی ہے، ہر عمل کی روح بھی ہے۔ نماز ہے، ایک عمل ہے، روزہ ہے، ایک عمل ہے، زکوٰۃ ہے، ایک عمل ہے، درود ہے، ایک عمل ہے، تلاوت قرآن ہے، ایک عمل ہے، مگر یاد رکھیں یہ سارے عمل ایک عمل تو ہے مگر اس کا ایک ظاہر ہے۔ نماز ظاہر ہے، اس کا ایک باطن، اس کی روح بھی ہے۔ روزہ ایک عمل ہے، اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے۔ نماز جتنی میں اس سارے نفل عبادت کیوں نہ ہو، اس کا ایک ظاہر بھی ایک باطن ہے۔ تلاوت قرآن کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میری طرف توجہ کریں، میں اپنے خطاب کو بیان کی طرف لے کے جا رہا ہوں مگر ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا لفظ بولے؟ ایکم احسن عملا، اس لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یعنی جتنے اعمال دیے اس کا ایک ظاہر، ایک باطن۔ آپ کہیں گے ظاہر، مولانا صاحب بتاؤ یہ ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے؟ نماز ایک ظاہر عمل ہے، رکعتوں کی صورت میں آپ قیام کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ارکان شروع ہو جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، سب کچھ اتحیات سب کچھ پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا؟ یہ اس کا ظاہر ہے، یہ رکن ہے، اس کے ارکان ہیں جو شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ نماز کے علاوہ زکوٰۃ، آپ اتنے فیصد دیں زکوٰۃ، اس کی بتا دی تعداد، لمٹ بتا دی، وہ ادا کریں گے۔ ادا کرنا
اور یہ جو بتا دیا گیا کہ اتنی تعداد میں آپ ادا کریں، تو جتنی اس کی تعداد ہے 40% میں سے 40% ہو اس میں سے 1% نکالنا پڑتا ہے، تو اتنی دے دے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ حج، اب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ارکان کرتے ہیں، اب طواف ہے، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، اسی طرح جا کے میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ سارے اعمال، یہ مناسک حج ہیں۔ مناسک حج یہ ظاہر ہے حج کا۔ ابھی تک میں نے ظاہر کی بات کی ہے۔